اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام قسم کی تعریفات، تمہیدات، بزرگی، برتری اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی بابرکت ذات کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء سید المرسلین جد الحسن والحسین ساری کائنات کے رہبر و رہنما امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ مالک العلام کا بہت شکر ہے جس نے آج ہمیں مسجد میں قرآن کی محفل سجانے کا موقع عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا سنانا قبول فرما کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں آج کی محفل سجانے والے نوجوان بھائی، بزرگ، انتظامیہ مسجد اور خصوصاً فضیلت الشیخ قاری طارق عبداللہ صاحب حفظہ اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک عظیم محفل کا انعقاد کیا قرآن پاک کی تکمیل کے موقع پر۔ اللہ رب العزت ان کی محنت، کوشش، جد و جہد قبول فرمائے، دن رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے بعد انشاءاللہ خصوصی خطاب فضیلت الشیخ بلبل قرآن محبوب عوام شیخ قاری راشد خلیل عزیزی صاحب حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے، لیکن آپ دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جو بھائی باہر دور بیٹھے ہیں وہ ذرا قریب ہو جائیں۔ قرآن پاک کی محفل کے اندر بیٹھنا یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظمت، شان، رفعت اور بلندی بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں ان کی عظمت اور شان یہ ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جو قرآن کی محفل کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ اتنی عظیم محفل ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں پر سکینت نازل فرماتے ہیں، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ رب العزت ان کا ذکر جو ہے اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتے ہیں۔ آپ معمولی نہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں۔ آپ کا ذکر اللہ رب العزت کے ہاں ہوگا، تو اس لیے اس محفل کو، دینی پروگرام کو ایک کلاس سمجھے اور اس میں کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں آپ حضرات۔ قرآن پاک کی یہ محفل، یہ عظمت قرآن کانفرنس، قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔
جس کے شروع کے اندر ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اس کتاب کو جبرائیل لے کر آنے والے ہیں، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ حضرات یہ کتاب ایسی عظیم کتاب ہے جس کے زبر کے اندر شک نہیں، جس کی زیر کے اندر شک کوئی نہیں، جس کی پیش کے اندر شک کوئی نہیں، جس کی ایک حرکت کے اندر بھی شک کوئی نہیں۔ یہ کتاب جو شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت نے شروع کے اندر اس بات کا ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی، اے قرآن کو پڑھنے والے، اے قرآن کو ہاتھوں کے اندر اٹھانے والے، لا ریب فیہ، یہ قرآن جو تو پڑھنے لگا ہے، یہ قرآن جو تو سیکھنے لگا ہے، یہ قرآن جس پر تو عمل کرنے لگا ہے، یہ کتاب جس کو تو حفظ کرنے لگا ہے، یہ کتاب جس کو تو ناظرہ پڑھنے لگا ہے، یہ کتاب جس کا تو ترجمہ پڑھنے لگا ہے، سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا لے کہ اس کے اندر شک کوئی نہیں، اس کے حرف کے اندر شک کوئی نہیں، اس کے رکوع کے اندر شک کوئی نہیں، اس کے پاروں کے اندر شک کوئی نہیں، اور اس کی صورتوں کے اندر شک کوئی نہیں۔ جو رب نے نازل کیا ہے وہ اس کے اندر ایک حرف کے اندر بھی شک کوئی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حضرات یہ ایسی عظیم کتاب ہے جس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں نے کتاب کس لیے نازل کی ہے۔ اس کتاب کو پڑھو، کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ، اس پر غور و فکر کرو، اس کا ترجمہ سیکھو، اس کو پڑھو، اور اس کے پڑھنے والوں کی بڑی عظمت اور شان ہے، بڑی رفت اور بلندی ہے۔ آج کی محفل یہ ناظرہ قرآن مکمل کرنے والے، یہ ترجمہ قرآن مکمل کرنے والے حضرات، ان لوگوں کی عظمت کو میں کیا بیان کروں، ان کی شان کو کیا بیان کروں، ان کی رفت کو کیا بیان کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز کے اندر جو ہے، جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، آپ علیہ السلام نے ایسا فرمان بیان کیا ہے، آپ علیہ السلام نے یہ جو اعزاز بیان کیا ہے، اگر دنیا کی ساری خوبیاں، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائش، دنیا کا مال، دنیا کا مال و متاع، دنیا کا بینک اور بیلنس، دنیا کی کوٹھی اور یہ بنگلے، دنیا کی یہ آرائش جو ہے، مال و متاع ہے، یہ سونا اور چاندی ہے، یہ ہیرے اور جواہرات ہے، یہ موتی ہے، یہ دنیا کی تمام خوبیاں اور کمالات جو ہے وہ ایک طرف جمع کر لی جائے، دوسری طرف جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرآن پڑھنے والے کو لیے جو اعزاز بیان کیا ہے، جو آپ نے جو اعزاز بیان کیا ہے، رب کعبہ کی قسم جو ہے، ساری دنیا کے کمالات، ساری دنیا کی خوبیاں جمع ہو کر بھی اس اعزاز کا مقابلہ کر سکتی نہیں، کر سکتی، کر سکتی نہیں کر سکتی۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، عربی بھی ہے، اجمی بھی ہے، چھوٹے بھی ہے، بڑے بھی ہے، کالے بھی ہے، گورے بھی ہے، لیکن ان سب میں سے جو بہترین لوگ ہیں وہ کون ہے؟ وہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ یہی بس نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات کے اندر بڑے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے میں افضل ہوں، کوئی کہتا ہے میں پسندیدہ ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میرے سے بہتر کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے میرے سے اچھا کوئی نہیں۔ حضرات میرے نبی فرماتے ہیں ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں میرے نزدیک مجھ سے اگر پوچھتے ہو تو یہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، یہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے چنیدہ ہے۔ حضرات یہی بس نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم من تعلم
القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین، تم میں سے سب سے چنیدہ لوگ، تم میں سے سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں، جو مسجد کے اندر آ کر، جو مدرسے کے اندر آ کر قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ حضرات آئیے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہے سامیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ زج ناس فی المسجد یقرؤون القرآن ویقرؤون فقال لہؤلاء طوبی لہؤلاء ہؤلاء کانوا احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہے مسجد کے اندر انہوں نے کیا سنا؟ مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، جس طرح آج آپ مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، اسی طرح لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی قرآن کی آواز کو جب سنا کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، یقرؤون القرآن ویقرؤون، قرآن پڑھ رہے پڑھا رہے ہیں، تو پھر اپنی زبان سے کہتے ہیں ہؤلاء لہؤلاء طوبی، یہی لوگ ہیں جنہیں مبارک ہو، یہی لوگ ہیں جو خوش قسمت ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے۔ اور کیا خوشخبری ہے؟ ہؤلاء کانوا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو امام کائنات احمد مجتبیٰ ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو افضل کہا ہے، جن کو بہتر کہا ہے، جن کو اعلیٰ کہا ہے، جن کو افضل کہا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے افضل یہ ہے۔ حضرات آئیے، یہ لوگ افضل ہے آج جنہوں نے یہ قرآن پاک کو مکمل کیا، پھر مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ننھے منھے بچے، یہ بچیاں، یہ طالبان، یہ طالب علم جو ہے، یہ قرآن کو سیکھنے والے، رب کعبہ کی قسم یہ بہتر ہے، کائنات میں سب سے بہتر ہے، کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، کائنات میں سب سے چنیدہ ہے، کائنات میں سب سے پسندیدہ ہے۔ آج اگر آپ دیکھتے ہیں ان کو پسندیدہ کس نے کہا ہے، ان کو اعلیٰ کس نے کہا ہے، ان کو افضل کس نے کہا ہے، ان کو بلند کس نے کہا ہے؟ میں نے نہیں کہا، کسی اور نے نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا ہے جو ساری کائنات میں سب سے بہتر ہے، جو نظاموں میں سب سے بہتر ہے، جو سیاست میں سب سے بہتر ہے، جو امامت میں سب سے بہتر ہے، جو ریاست میں سب سے بہتر ہے، جو قیادت کے اندر سب سے بہتر ہے، جو شرافت کے اندر سب سے بہتر ہے، جو قرات کے اندر سب سے بہتر ہے، جو نماز پڑھانے کے اندر سب سے بہتر ہے، اس نے کہا ہے کہ تم بہترین ہو، جو کائنات کا سب سے بہتر ہے، خود بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے نزدیک اس کائنات کے اندر بہترین لوگ ہیں تو وہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، آج کسی کو بہتر کوئی کہتا ہے کہ ملک کا صدر کہے کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، پھولا ہوا سماتا نہیں ہے۔ اگر آج کسی کے بچے کو کوئی وزیر اعظم کہہ دے یہ بچہ بڑا اچھا ہے، وہ پھولا ہوا نہیں سماتا ہے۔ آج اگر کسی کے بچے کو اگر کوئی وزیر کہہ دے یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اعلیٰ ہے، اس کی خوشی کی انتہا کوئی نہیں ہوتی۔ آج اگر کوئی گاؤں کا چودھری کہہ دے کہ یہ بچہ بڑا اچھا ہے، یہ بچہ بڑا اعلیٰ ہے، وہ خوشی سے سماتے ہوئے گھر کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے آج تو مجھے صدر نے کہا ہے، آج تو مجھے وزیر اعظم نے کہا ہے، مجھے چودھری نے کہا ہے، مجھے بڑے لوگ نے کہا ہے یہ اچھا ہے۔ رب کبریا کی قسم میں کیا کروں ان افراد کا، ان شخصیات کا، ان لوگوں کا، ان جو ہے چدراہٹ کا، رب کبریا کی قسم یہ افراد، یہ شخصیات، یہ صدر، یہ وزیر اعظم، یہ وزیر اعلیٰ، یہ چودھری، رب کبریا کی قسم ساری کائنات میں مل کر جو ہے میرے پیغمبر کے قدموں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جن نے میرے پیغمبر نے سب سے اپنی زبان نبوت سے جن لوگوں کو بہترین کہا ہے یہ بڑے خوش قسمت ہے، ان کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ان کو خوش قسمت اس نے کہا ہے، ان کو بہتر اس نے کہا ہے کہ جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہے۔ گجراں دی محفل تے گجراں دے پنڈ تے نعرہ جڑا تسی انج ماریا کہ جی پتہ نہیں چاہ بھی نہیں پیتی، خالص دودھ پینے والے ہو ذرا ثبوت دو کہ باقی دن دودھ پی رہے ہو۔
कायनात में सबसे बेहतर कौन है? कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले, कुरान सीखने और सिखाने वाले। क्या तुम भी बेहतर बनने के लिए तैयार हो? और सिर्फ ये बच्चे नहीं, ये छोटे जो कुरान को पढ़ने वाले, सुबह के वक़्त शाम के वक़्त आकर नाजरा पढ़ने वाले, सिर्फ यही बेहतर नहीं, बेहतर बनने के लिए जो है उम्र की कैद कोई नहीं। अफजल बनने के लिए जो है कोई उम्र की कैद नहीं। 40 साल का बंदा है, 50 साल का बुजुर्ग है, वो भी अपने आप को बेहतर बना सकता है, वो भी अपने आप को आला बना सकता है, वो भी अपने आप को अफजल बना सकता है। वो भी पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाहों के अंदर आपकी ज़बान नबुव्वत से जिन लोगों को खुशखबरी दी गई है, जिन लोगों को बेहतर कहा गया है, उन लोगों की फरिश्त के अंदर शामिल हो सकता है, उन लोगों की लिस्ट के अंदर शामिल हो सकता है। आओ आओ मस्जिद नूर फातिमा के अंदर आया करो, फजर के वक़्त आओ, शाम के वक़्त आओ, कारी तारक अब्दुल्ला साहब से कुरान का तर्जुमा पढ़ो, नाजरा कुरान पढ़ो। कोई उम्र की कैद नहीं है। ये सिर्फ फजीलत जो है सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं है, आप भी आओ इस उम्र के अंदर कुरान को सीख लो। मेरी माँ और बहनें भी आए, वो भी कुरान को सीखे। उनके लिए खवातीन का जो इह्तमाम किया गया है। हजरात, ये अफजल बनने के लिए कायनात के अंदर कोई कहता है मैं अफजल हूँ, कोई कहता है मेरी औलाद अफजल है, कोई कहता है मेरे बच्चे अफजल है, लेकिन सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अफजल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र के अंदर वो है जो कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वाले, कुरान को सीखने और सिखाने वाले, कुरान की तालीम को हासिल करने वाले, कुरान पढ़कर दूसरों को पढ़ाने वाले। हजरात, ये अफजल है। आइए, ये कुरान एक ऐसी किताब है, ये कुरान एक ऐसी किताब है कि जिस कुरान को पढ़ने वाला जो है अल्लाह उसको इज्जत अता करता है, मुकाम मर्तबा अता करता है। इन्नल्लाह लयरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। जो कुरान को पढ़ता है अल्लाह इज्जत अता करता है, मुकाम अता करता है, रुतबा अता करता है, बुलंदी अता करता है, शान अता करता है, रिफ़त अता करता है, बुलंदी अता करता है। हज़रात, अगर नहीं समझ आती तो आइए जरा गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए कि दुनिया के अंदर जो है ये छोटा सा बच्चा है जो इस मस्जिद के अंदर आकर सुबह के वक़्त कुरान को पढ़ना शुरू करता है और चंद दिन के अंदर जो है एक पारा करता है, फिर उसके बाद 2 पारे, चंद पारे उसने हिफ्ज कर लिए हैं। अभी नमाज का वक़्त हो चुका है, कारी साहब मौजूद नहीं, तारक अब्दुल्ला साहब लाहौर गए हुए हैं, अब पीछे से नमाज पढ़ाने का वक़्त आया है। अब बुजुर्गों के अंदर कोई ऐसा नहीं है जिसको कुरान आता हो, जिसको तर्जुमा आता हो, जिसको कुरान की सूरत याद हो, लेकिन ये बच्चा है जिसने चंद पारे कुरान की तिलावत की, जो कुरान के चंद पारे याद करने वाला, हिफ्ज करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसको सबसे ज्यादा कुरान याद है उसको आगे मुसल्ले पर खड़ा करो। अब मुसल्ले पर खड़ा करने की बारी है। रब ने कैसे इज्जत अदा की, चौधरी भी पीछे है, मास्टर भी पीछे है, डॉक्टर भी पीछे है, प्रोफेसर भी पीछे है, इंजीनियर भी पीछे है, गांव का बड़ा भी पीछे है, लेकिन मुसल्ला रसूल पर अगर खड़ा किया जाएगा, रब्बे काबा की कसम, उसी को खड़ा किया जाएगा जिसके सीना के अंदर कुरान है, जिसने कुरान के साथ ताल्लुक कायम किया है, जिसने कुरान के साथ यारी लगाई है। ये इज्जत है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा। दुनिया के अंदर ही अल्लाह इज्जत और शान अता करता है। हज़रात, आइए फिर जब जो है जुमे का वक़्त आता है, फिर यही बच्चा जब हिफ्ज करता है, हिफ्ज करने के बाद कोई बूंगा बलोचा पहुंच चुका है कारी सुहेब साहब के मदरसे के अंदर, कोई लाहौर के अंदर जो है दारुल उलूम तक़वियतुल इस्लाम के अंदर पहुंचा है, 1 साल 2 साल 3 साल दरसे निज़ामी पढ़ा है, फिर उसके बाद जो है अब मौका आ चुका है, जुमे का दिन है, जुमे के लिए जो अब खुतबा देना है, खुतबा देने की बारी आती है। अब ये मुसल्ले पर नहीं बल्कि मिंबर पर खड़ा है, पहली दूसरी सीढ़ी पर खड़ा है, सारे लोग नीचे है, ये ऊपर है, ये बुलंद है, ये 1-2 फुट ऊपर है। अब इसको बुलंदी किसने अता की है? ये रब ने अता की है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा, अल्लाह इज्जतें अता करता है, शानें अता करता है। सब नीचे है, कदमों के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन इसके कदम ऊपर है, इसके पांव ऊपर है। ये तुम में से सबसे ऊंचा खड़ा है। ये क्यों खड़ा है? इसको इज्जत कुरान ने दी है, इसको शान कुरान ने दी है, इसको रिफत कुरान ने दी है। आओ, अगर इज्जत चाहते हो, हकीकी इज्जत कुरान
والے کی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. میرے نبی فرماتے ہیں عزت چاہتے ہو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ, قرآن سے تعلق قائم کر لو, اپنی اولادوں کو قرآن والا بنا لو, اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دلا دو. حضرات صرف یہی بس نہیں ہے, پھر اور ذرا آگے بڑھئے کہ یہ قرآن پڑھنے والا, قرآن کو سمجھنے والا, یہ قرآن کو سیکھنے والا, اس کی عزت کیا ہے, شان کیا ہے کہ گلیوں میں جاتا ہے لوگ حافظ صاحب کے لاکھ سے پکارتے ہیں, گلیوں کے اندر جاتا ہے, بازار کے اندر جاتا ہے, لوگ اپنی سیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں, گاڑی کے اندر سفر کرتا ہے, لوگ اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں, کسی محفل کے اندر جاتا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ حافظ ہے, یہ قرآن کا قاری ہے, یہ قرآن کا قاری ہے. یہ عزت کس نے عطا کی ہے, یہ شان کس نے عطا کی ہے؟ یہ قرآن کی وجہ سے شان ہے, یہ قرآن کی وجہ سے مقام ہے, یہ قرآن کی وجہ سے عزت ہے. حضرات دنیا کے اندر یہ مقام ہے, یہ پروٹوکول ہے, یہ عزت ہے. اور کس قدر پروٹوکول ہے دنیا کے اندر, اللہ رب العزت یہ پروٹوکول عطا کر رہا ہے. جب بچہ قرآن پڑھنے کے لیے, جو قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنے والا ہوتا ہے, اللہ رب العزت اس کو ایسا پروٹوکول عطا کرتے ہیں جو پروٹوکول آپ نے کسی بڑے کا نہیں دیکھا. صدر کا وہ پروٹوکول نہیں ہے, وزیر اعظم کا وہ پروٹوکول نہیں ہے, ایم پی این اے کا وہ پروٹوکول نہیں ہے. حضرات کیا پروٹوکول ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ بچہ قرآن پڑھنے والا یہ جب نیت کرتا ہے گھر سے نکلنے کی کہ میں نے مسجد نور فاطمہ کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے جانا ہے, میں نے ترجمہ پڑھنے کے لیے جانا ہے, میں نے ناظرہ پڑھنے کے لیے جانا ہے, ابھی اس نے نیت کی ہے گھر کے اندر, اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے فرشتوں, فرشتے کہتے جی جی رب جلیل جاؤ چلے جاؤ. فرشتے کہتے اللہ کہاں جائے, کہاں چلے جاؤ, کہاں جائے, کہا کہ تم لاہور کے اندر چلے جاؤ, فلاں مسجد کے اندر چلے جاؤ, تم جو ہے خان کے موڑ میں چلے جاؤ, فلاں جگہ پہ فلاں گلی کے فلاں کونے کے اندر ایک گھر ہے جو ایک غریب سا آدمی ہے, مزدور سا آدمی ہے, کسان آدمی ہے, کھیتی باڑی کرنے والا ہے, لیکن اس کا بچہ جو ہے وہ مسجد کے اندر آ کر قرآن پڑھنے والا ہے. وہ مسجد نور فاطمہ کے اندر صبح کے وقت آتا ہے, شام کے وقت آتا ہے, دوپہر کے وقت آتا ہے, ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے, قرآن کو حفظ کر رہا ہے. جاؤ تم چلے جاؤ. کہتے ہیں اے اللہ پھر کیا کرے, اس کے دروازے پر چلے جاتے ہیں, پھر جا کر کیا کرے؟ اللہ کہتے وہاں پر انتظار کرو. کس چیز کا انتظار کرنا ہے؟ اس بچے کے نکلنے کا انتظار کرو. اللہ ٹھیک ہے ہم پہنچ چکے ہیں. جب وہ بچہ نکلنے لگا اللہ کہتے ہیں تم اس کے نکلنے سے پہلے جو ہے اس کے قدم جو ہے, اس کے پاؤں جو ہے زمین پر نہ لگنے دینا. وہ میرا مہمان ہے, اس کو پروٹوکول تم نے دینا ہے. وہ قرآن پڑھنے والا ہے, جب وہ قدم اپنے دروازے سے باہر رکھے گا تم نے اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دینا ہے, اور وہ تمہارے پروں کے اوپر چلتا ہوا, تمہارے پروں کو مسلتا ہوا جو ہے وہ مسجد نور فاطمہ کے اندر پہنچ جائے گا. اللہ سے فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ اتنا پروٹوکول کس لیے دیا جا رہا ہے, یہ عزت کیوں ہے, یہ شان کیوں ہے, یہ رتبہ کیوں ہے, فرشتے کیوں؟ اللہ کہتے ہیں, اللہ کہتے ہو فرشتوں تمہیں پتہ نہیں, یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے, اور میں نے یہ اعزاز اس لیے اس کو عطا فرمایا ہے. قرآن پاک پڑھنے والے کا یہ اعزاز ہے, ایسا اعزاز کسی کا اعزاز نہیں. حضرات آج یہ محفل سجی ہے, آپ کسی مہمان کے, آپ کسی کے مہمان بنتے ہیں, آپ کے لیے جو ہے استقبال کیا جاتا ہے, آپ کے گلے کے اندر پھول کے ہاتھ ڈالے جاتے ہیں, آپ کے لیے کرسیاں بچھائی جاتی ہے, قلین بچھائے جاتے ہیں, دریاں بچھائی جاتی ہے, لیکن یہ وقتی استقبال ہوتا ہے, ایک دن کے لیے ہوتا ہے, چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے, چند منٹوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ جو پروٹوکول ہے ایک دن کے لیے نہیں, ہفتے کے لیے نہیں, صرف اتوار کے لیے نہیں, صرف سوموار کے لیے نہیں, پھر جمعرات اور جمعے کے لیے نہیں, بلکہ ڈیلی بیس پر ہوتا ہے, روزانہ ہوتا ہے. جب بچہ صبح جو ہے نیت کرتا ہے گھر سے نکلنے کے لیے, رب فرشتوں کو بھیجتے ہیں جاؤ فرشتوں اس کے دروازے پر پہنچ جاؤ, اور اس کے پاؤں جو ہے زمین پر نہیں لگنے دینے. حضرات آئیے یہ پروٹوکول جو ہے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے نہیں ہے, یہ میٹرک کے لیے تعلیم حاصل کرنے والا اس کا یہ پروٹوکول نہیں ہے. ایف اے کرنے والا جو ہے
اس کا یہ پروٹوکول نہیں ہے، پروفیسر بننے والا اس کا یہ پروٹوکول نہیں ہے، انجینئر بننے والا اس کا یہ پروٹوکول نہیں ہے، ڈاکٹر بننے والا اس کا یہ پروٹوکول نہیں ہے۔ رب کبریا کی قسم، اس کائنات کے اندر صرف واحد یہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن کو سیکھنے والے، یہ ننھے منھے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے، ان کے لیے رب نے یہ اعزاز رکھا ہے، یہ پروٹوکول رکھا ہے کہ ان کے قدم جو ہے زمین پر بھی رب لگنے نہیں دیتا۔ جاؤ فرشتوں ان کو یہ پروٹوکول دو کہ ان کے قدم بھی اگر آئیں تو تمہارے پروں کے اوپر آئیں۔ اس کائنات کے اندر یہ پروٹوکول کسی کے لیے ہے؟ اس پروٹوکول کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اس کے لیے یہ نہیں کہ صرف چھوٹا بچہ 7 سال کا حاصل کر سکتا ہے، 10 سال کا حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں ابھی ہماری عمر نہیں، ہم سیکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، وہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آج آپ بھی یہ 40 سال کا جو ہے جوان ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، جو بھی ہے وہ اس پروٹوکول کو، اس اعزاز کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج وہ نیت کر لے کہ میں نے آج سے قرآن کو حاصل کرنا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ رب کبریا کی قسم، جو پروٹوکول ان ننھے منھے بچوں کے لیے ہے، جو پروٹوکول ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہے، جو پروٹوکول ان طالبات کے لیے ہے، یہی پروٹوکول جو ہے ان بزرگوں کو بھی رب عطا کر دے گا، یہی پروٹوکول ان میرے نوجوان بھائیوں کو بھی رب عطا کر دے گا، یہی پروٹوکول ان طالبات کو بھی رب عطا کر دے گا۔ یہ جو میری بہنیں تشریف فرما ہے حضرات، یہ پروٹوکول جو ہے آپ بھی لے سکتے ہیں۔ آج ہی سے ارادہ کیجئے، جو زندگی رہ گئی ہے اس کے اندر ہم نے بھی یہ اعزاز حاصل کرنا ہے، یہ شرف حاصل کرنا ہے، یہ مقام حاصل کرنا ہے کہ فرشتے جو ہے، آپ بھی جب گھر سے پاؤں باہر نکالو فرشتے انتظار میں ہو کہ ان کے قدم زمین پر نہیں لگنے دینے۔ کیا اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ یہ اعزاز آج بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس اعزاز کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں، ان بچوں کے لیے ہے تو بزرگ بھی حاصل کر سکتے ہیں، نوجوان بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات، یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی شان والی کتاب ہے، بڑی رفت اور بلندی والی کتاب ہے۔ جب یہ بچہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ یہ جو بچہ ہے، یہ نوجوان ہے، یہ جو بزرگ ہے، یہ مسجد نور فاطمہ کے اندر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو آنے والا ہے، یا جو یہ بچی آنے والی ہے، اس کے لیے تم نے جنت کا راستہ آسان کر دینا ہے، اس کے لیے جنت کے راستے آسان ہے۔ یہ جو سیدھا راستہ مسجد نور فاطمہ کی طرف آنے والا نہیں ہے، جو ارد گرد سے گلیوں سے کونوں سے جو آنے والے ہیں مسجد نور فاطمہ کے اندر، مسجد لال دین کے اندر جو ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو آنے والے، جو ارادہ کرنے والے، میرے نبی فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، یہ جو آنے والے ہیں ان کا جو راستہ اور گلیاں جو ہے یہ مسجد کی طرف نہیں جا رہی، بلکہ یہ تو سیدھی کی سیری جنت کی طرف جا رہی ہے۔ اور کیا جنت کے جانے کے لیے تیار ہو؟ تو جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ آج ہی سے ارادہ کر لو، عزم کر لو، قصد کر لو کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے۔ رب کبریا کی قسم، جب تم ارادہ کر لو گے، مجھے حدیث یاد آگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس نیت سے مسجد کے اندر آتا ہے، مسجد کے اندر آنے کی نیت کیا ہے؟ ان یتعلم خیرا، کہ وہ تعلیم حاصل کرے گا، قرآن کو حاصل کرے گا، قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا، کان لہو کا اجر حاج تامن حجتہ ہو، اللہ رب العزت اس بندے کو، اس نوجوان کو، اس بزرگ کو، اس بچے کو، اس طالب علم کو، اس طالبہ علم، اس کو اللہ رب العزت جو ہے کتنا اعزاز عطا کریں گے کہ جس طرح ایک بندہ جو ہے 10 لاکھ لگا کے، 15 لاکھ لگا کے حج کے لیے جاتا ہے، حج کا احرام پہنتا ہے اور پھر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، وہاں پہ جو ہے صفا مروہ کرتا ہے، وہاں پر جو چکر لگاتا ہے، یہ جو حج کا احرام باندھ
باندھنے والا، یہ اتنی مشقت اختیار کرنے والا، اتنا پیسہ خرچ کرنے والا، اتنے پیسے جمع کر کے وہاں جا کر یہ اعزاز حاصل کرتا ہے، یہ نیکیاں حاصل کرتا ہے۔ آج ہی سے اگر آپ نیت کر کے روزانہ فجر کی نماز کے وقت، مغرب کی نماز کے وقت یہ ارادہ کر لو، یہ نیت کر لو، مسجد نور فاطمہ کے اندر جا کر قرآن کو سیکھنا ہے، حدیث کو سیکھنا ہے، ترجمے کو سیکھنا ہے۔ رب کبریا کی قسم نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کان لہو کاجر حاج تامن حجتہ، اللہ اس بندے کو مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حج کا ثواب اور فری، سستا، بغیر درخواست جمع کرانتوں۔ اوکے، یہ روزانہ کتنے آنا ہے؟ بولو کتنے آنا ہے؟ مسجد جانا ہے۔ کاندے واسے نیت کی ہے، علم حاصل کرنا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنی، قرآن کو حاصل کرنا ہے۔ حضرات یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کتاب کو اللہ رب العزت نے بڑے شان اور رتبے والا بنایا ہے۔ یہ قرآن عزت عطا کرتا ہے، صرف یہ دنیا کے اندر عزت عطا نہیں کرتا، دنیا کے اندر پروٹوکول عطا نہیں کرتا، بلکہ جو بندہ جب فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے وقت بھی اگر عزت ہے، شان ہے، رتبہ ہے، بلندی ہے تو قرآن والوں کا ہے، قرآن سے جڑنے والوں کا ہے، قرآن سے تعلق قائم کرنے والوں کا ہے، قرآن کو پڑھنے والوں کا ہے۔ حضرات آئیے، احد کا میدان ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار شہید ہو چکے ہیں، اب ان کو قبروں کے اندر دفنانے کا موقع آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک، دو دو، تین تین جو ہے ایک قبر کے اندر جو ہے اپنے یاروں کو، اپنے اصحاب کو داخل کر رہے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو، جب بھی کسی شہید کو قبر کے اندر اتارنے لگتے، سب سے پہلے میرے نبی یہ سوال کرتے ایہم اکثر احسن للقرآن، او میرے یاروں، او میرے صحابہ، مجھے یہ تو بتلاؤ ان میرے یاروں میں سے، ان میرے صحابہ میں سے، ان شہداء میں سے قرآن کو یاد کرنے والا کون تھا، قرآن کا حافظ کون تھا، قرآن کا قاری کون تھا؟ جب آپ کو بتایا جاتا اللہ کے نبی یہ قرآن کو پڑھا ہوا ہے، اس کے سینے میں زیادہ قرآن ہے، اس نے قرآن کو زیادہ وقت دیا ہے، اس نے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، اس نے قرآن کو یاد کیا ہے، میرے نبی پھر عزت عطا کرتے، مقام عطا کرتے، رفت عطا کرتے ہے۔ وہ بھی صحابی ہے، صحابی کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام مرتبہ ہے، لیکن میں بیان کرنا چاہتا ہوں جس کے سینے کے اندر قرآن ہے اس کو عزت کیسے ملتی ہے؟ میرے نبی جو حافظ قرآن ہوتا، جو قاری قرآن ہوتا، اس کو قبر کے اندر بھی پہلے اتارتے اور کائنات والوں کو یہ بتاتے کہ لوگوں، جس طرح دنیا کے اندر عزت قرآن والے کی تھی، جس طرح دنیا کے اندر مسجد کے اندر مدرسے کے اندر جو ہے عزت قرآن والے کی، اسی طرح جب اب مر چکا ہے اور مرنے کے وقت جب قبر میں دفنانے کی باری آئی ہے تو اب بھی عزت قرآن والے کی ہے۔ عزت کس کی ہے؟ قرآن والے کی۔ ایک صحابی، میرے نبی کا یار فوت ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے گی، آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، لمبی لمبی دعائیں کی، دعائیں کرنے کے بعد پھر ساتھ تشریف لے گئے، قبر پر پہنچے ہیں، قبر کے اندر جب مٹی ڈال لی گئے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر پھر اللہ کے نبی نے پھر لمبی دعا کی ہے، اب ایک خود جنازہ بھی پڑھایا ہے، پھر ساتھ بھی گئے ہیں، پھر قبر پر مٹی ڈالی ہے، پھر کھڑے ہو کر جو ہے دعا کی ہے۔ اب دوسرے لوگوں میں سے کسی نے یہ سوچا ہائے یہ کیسا بندہ ہے، کیا اس کی خوبی ہے، کیا اس کے اندر صفت ہے، کیا اس کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا ہے، پھر ساتھ قبرستان بھی گئے ہیں، پھر اس کے اوپر مٹی بھی ڈالی ہے، پھر دفنانے کے بعد دعا بھی کی ہے، اس کی شان کیوں ہے، اس کا رتبہ کیوں ہے، اس کی عزت کیوں ہے، اس کو اتنا مقام کیوں ملا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کانا طلاءً للقرآن، اور پوچھنے والوں کہ اس کو یہ مقام کیوں ملا ہے؟ کانا طلاءً للقرآن، یہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔
قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن سے تعلق قائم کرنے والا، اس کو یہ اعزاز مل رہا ہے، اس کو یہ عزت مل رہی ہے۔ حضرات یہ قرآن اتنی عزت والا، اتنی شان والا، اتنی رفعت اور بلندی والا ہے کہ جو بندہ اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کا ایک حرف پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا فی کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ فالحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ کائنات کے لوگوں، اس قرآن میں سے، اس کتاب میں سے اگر کوئی شخص ایک حرف اس کا تلاوت کرتا ہے، ایک حرف تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ صرف 10 نیکیاں الف لام میم سے نہیں ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہمیں نیکی کی قدر نہیں ہے، اسی لیے نہیں پڑھتے، اسی لیے نہیں پڑھتے۔ ایک ایک نیکی کی قدر قیامت والے دن یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، جب ایک نیکی کو ڈھونڈنے کے لیے بندہ جائے گا، ماں کے پاس جائے گا جواب مل جائے گا، باپ کے پاس جائے گا جواب مل جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا جواب مل جائے گا، اور پھر اپنے بچوں کے پاس جائے گا جواب مل جائے گا۔ ایک نیکی اس وقت نہیں ملے گی۔ وہ اللہ کے بندوں آج قرآن کو پڑھو، قرآن سے تعلق قائم کرو۔ ایک حرف پڑھنے سے یہاں 10 نیکیاں مل رہی ہے، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں مل رہی ہے۔ روزانہ قرآن کی آیات پڑھو، 2 کم از کم آیات پڑھ لو، 3 پڑھ لو، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھ لو، کیونکہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جس کو قرآن صحیح طریقے سے زبان نہیں چلتی، زبان جو ہے اس کے اندر لکنت ہے، لیکن بڑی عمر والا بھی ہے، چھوٹے بچے تو سیکھتے ہی ہے۔ اگر کوئی میرا بزرگ ہے جو یہ بات کہتا ہے قاری صاحب اب عمر نہیں رہی قرآن کو سیکھنے کی، اب وہ وقت نہیں رہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ اگر تمہاری نیت خالص ہو، تمہارا ارادہ اچھا ہو، تمہارا قصد ہو، تمہارا عزم ہو، تو پیغمبر کا یہ فرمان سن لیجئے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاک لہ اجران۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ پکا ارادہ کرتا ہے، عزم کر لیتا ہے میں نے قرآن کو سیکھنا ہے، میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، اور پھر پڑھنا شروع کرتا ہے، زبان نہیں چلتی، زبان میں لکنت ہے، زبان پر الفاظ جاری نہیں ہوتے، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے کو ڈبل اجر عطا فرما دیتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے، ڈبل نیکیاں ملتی ہے۔ اور کوشش کرنا تمہارا کام ہے، عمر کی کوئی قید نہیں۔ بڑی عمر کے اندر اگر آج سیکھنا شروع کرو گے، بڑی عمر کے اندر سیکھنا، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے نیکیاں ڈبل ہے، اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے۔ حضرات یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قرآن کو پڑھا کرو، جو بندہ اس قرآن کو پڑھتا ہے لن يعذب اللہ قلبا، اللہ ایسے دل کو، اللہ ایسے بندے کو عذاب نہیں دیتا جس کے دل کے اندر قرآن ہو، جس نے قرآن کو یاد کیا ہو، جس نے قرآن کو حفظ کیا ہو۔ آپ پورا نہیں کر سکتے، چند صورتیں ہی کر لو، مکمل نہیں کر سکتے، سورت ملک کی حفظ کر لو، سورت ملک کے ساتھ جو ہے سورت سجدہ کو حفظ کر لو، چند مخصوص صورتیں حفظ کر لو۔ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ اس بندے کو عذاب نہیں دیں گے۔ حضرات آئیے یہ قرآن جو ہے اس نے عزت اور رفعت اور بلندی عطا کرنی ہے، قیامت والے دن کیسے کرنی ہے؟ دنیا کے اندر جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کو وقت دیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کل قیامت کا دن ہوگا یہ رب کے ہاں تمہارا شفارشی بن کے آئے گا۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای رب انی منعتہ الطعام والشہوات
النہار فشفینی فیہ ویقول القرآن اے رب انی منعتہ النوم فشفینی فیہ فیشفعان۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دو سفارش کل قیامت کا دن کرنے والے ہیں، ایک روزہ ہے، دوسرا قرآن ہے۔ قرآن رب کی بارگاہ کے اندر آ چکا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ اس بندے کو میں نے رات کو سونے سے روک دیا، اس کو میں نے آرام کرنے سے روک دیا، اس کو میں نے مصروفیات تھے اس نے ساری چھوڑ دی، میری تلاوت کرتا رہا، مجھے پڑھتا رہا، مجھے سیکھتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، آج میں اس کا سفارشی بن کے آ چکا ہوں، جب تک تو میری سفارش کو قبول نہیں کرے گا اس وقت تک میں نے جانا نہیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں القرآن شافی و مشفع، یہ قرآن ایک ایسا سفارشی ہے جو رب کے ہاں جھگڑا کرے گا، جب تک اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش قبول نہیں کرائے گا اس وقت تک رب کی بارگاہ سے ہلے گا نہیں، وہاں سے ہٹے گا نہیں، جائے گا نہیں۔ اور یہ قرآن جو ہے سفارشی ایسا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کر کے اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ ایسا دوست جو قیامت تک ساتھ چلے، اس کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور دنیا کے اندر دوست ہم بناتے ہیں، یار بناتے ہیں، بیلی بناتے ہیں، لیکن کوئی کھا کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی اپنا مطلب نکال کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ چند دن کی دوستی، لیکن رب کبریا کی قسم اس قرآن کے ساتھ جو تعلق مضبوط کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اور پھر یہ قرآن جو ہے بندے کو دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور قبر کے اندر بھی عذاب سے بچاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب قیامت کا دن ہوتا ہے اور قیامت والے دن بھی پھر یہ قرآن جو ہے انسان کے کام آتا ہے، کس قدر کام آتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی جو ہے جس نے ساری زندگی اپنا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا، دوستی مضبوط کی ہے، اب یہ قرآن جو ہے دبلے پتلے شخص کی جو ہے شکل کے اندر آ چکا ہے، اور آ کر یہ قرآن پڑھنے والے سے کہتا ہے انا صاحبک القرآن، کیا مجھے تو پہچانتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں تجھے پہچانتا۔ کہا میں تیرا ساتھی ہوں، تیرا دوست ہوں، تیرا بیلی ہوں، تیرا یار ہوں، دنیا کے اندر تو مجھے پڑھا کرتا تھا، مسجد نور فاطمہ کے اندر آتا تھا، وقت نکال کر آتا تھا، لوگ کام کے لیے جاتے، لوگ کھیتی کے لیے جاتے، لوگ کسان جو ہے اپنے اپنے کاموں میں جاتے، تو مسجد کے اندر آ کر قرآن کو پڑھا کرتا تھا، تو نے میرے ساتھ یاری لگائی تھی، تو نے میرے ساتھ دوستی لگائی تھی، تو دنیا کے اندر میرا دوست رہا ہے، رات کو نوافل کے اندر بھی پڑھتا رہا، تہجد کے اندر بھی پڑھتا رہا، رمضان کے اندر تراویح کے اندر بھی سنتا رہا، آج میں تجھے جو ہے چھوڑوں گا نہیں، تجھے میں جنت تک لے کر جاؤں گا۔ یہ قرآن ہوگا، یہ جو انسان کی شکل کے اندر آیا ہے اور یہ کہتا ہے میں تیرا ساتھی ہوں، جب تک تو جو جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، اس وقت تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور رب کبریا کی قسم اس جیسا دوست نہیں ملے گا، اس جیسا دوست نہیں ملے گا، اس جیسا تمہیں یار نہیں ملے گا جو تمہیں جنت تک لے کر جائے۔ یہ دنیا کے اندر جو ہے دوستیاں عارضی ہیں، دنیا کے اندر جو ہے مطلب بہت زیادہ ہے، دنیا کے اندر لوگ جو ہے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تعلق قائم کرتے ہیں، لیکن جس نے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیا، یہ قرآن اس کو جو ہے جنت تک پہنچائے گا، یہ قرآن جنت تک لے کر جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی مجھے یاد آیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من جعلہ امامہ، جو بندہ قرآن کو اپنا قائد بناتا ہے، قاد الی الجنہ، یہ قرآن جو ہے اس آدمی کو جنت تک پہنچائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ ساق الی النار، جس نے اس کو چھوڑ دیا، جس نے تعلق توڑ دیا، جس نے اس کو پس پس ڈال دیا، اس کو یہ جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ آج میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں کہ اس حدیث کے اندر کیا آیا ہے کہ قرآن کو اپنا قائد بنانا ہے، قرآن کو اپنا امام بنانا ہے، قرآن کو اپنا رہنما بنایا ہے۔ کیا مطلب جو ہے قائد کس کو کہتے ہیں؟ قائد کا مطلب کیا ہے؟ قائد کا مطلب ہے رہنما، قائد کا مطلب ہے کہ جو ہدایت بتانے والا ہے، جس کے پیچھے چل کے جو انسان زندگی گزارتا ہے، جس کی رہنمائی کے اندر زندگی گزارتا ہے، جس کی ہدایات پر چل کر جو ہے انسان زندگی بسر کرتا ہے، اس کو قائد کہتے ہیں، اس کو رہنما کہتے ہیں۔ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ تم قرآن کو قائد بنا لو، تم قرآن کو قائد بنا لو، یہ قرآن تمہیں جنت تک لے کر جائے گا۔ رب کبریا کی قسم، آج جو ہم پریشان ہیں، آج جو غموں کے اندر مبتلا ہے، آج جو پریشانیوں کے اندر مبتلا
مبتلا ہے، آج جو مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے، آج جو ٹینشنوں کے اندر مبتلا ہے، آج جو جھگڑوں کے اندر مبتلا ہے، آج جو فتنہ فساد کے اندر مبتلا ہے، اس کے جو وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج ہم نے قرآن کو قائد نہیں بنایا، آج ہم نے قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنایا۔ جو بندہ قرآن کو اپنا قائد بناتا ہے وہ قرآن اس کو جنت تک لے جاتا ہے۔ اب جس نے قرآن کو قائد بنایا کیا مطلب؟ وہ یہ کہتا ہے یہ قرآن جیسے میری رہنمائی کرے گا، جس طرح مجھے ہدایت دے گا، جس طرح مجھے راستہ بتائے گا، میں نے اسی راستے پر چلنا ہے، اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جو اس کو قائد بناتا ہے پھر یہ قرآن جو ہے کیا کہتا ہے؟ قائد بنانے کے والوں کے لیے جو قائد بناتا ہے قرآن واضح طور پر اس کے لیے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے قائد سمجھتا ہے تو پھر یاد رکھ لے تو میں جو قائد بناتا ہے تو پھر میرا اعلان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تم مجھے قائد سمجھتا ہے، رہنما سمجھتا ہے تو پھر تیرے لیے آئیڈیل جو ہے اللہ کا نبی ہے، تیرے لیے نمونہ جو ہے پیغمبر الزمان ہے، تیرے لیے نمونہ جو ہے سیمپل جو ہے آئیڈیل جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جن لوگوں نے قرآن کو اپنا قائد بنایا یہ قرآن ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تم نے زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، تم نے اپنی مرضی سے نہیں جینا، تم نے اپنی مرضی سے نہیں چلنا پھرنا، تم نے اپنی مرضی سے کھانا پینا نہیں، تم نے اپنی مرضی سے لباس نہیں پہنا، تم نے اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھنی، تم نے اپنے نبی سے حج اور عمرہ نہیں کرنا، تم نے اپنی مرضی سے کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ تمہاری خوشی بھی ایسے ہو جیسے پیغمبر کی ہے، تمہاری غمی بھی ایسے ہو جیسے پیارے پیغمبر کی ہے، تمہارا چلنا بھی ایسے ہو جیسے پیارے پیغمبر کا ہے، تمہارا پھرنا بھی ایسا ہو جیسا پیارے پیغمبر کا ہے، تمہارا کھانا بھی ایسا ہو جیسا پیارے پیغمبر کا ہے، تمہارا چلنا اور پھرنا بھی ایسا ہو، تمہاری امامت بھی ایسے ہو، تمہاری نماز بھی ایسے ہو، تمہارا رکوع اور سجدہ بھی ایسا ہو، نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی تمہارا نبی جیسا ہو، نماز کے اندر فیضان کرنے کا طریقہ بھی تمہارا نبی جیسا ہو، نماز کے اندر بلند آواز کے ساتھ اونچی آمین کہنا یہ بھی طریقہ تمہارا نبی جیسا ہو۔ کیونکہ جس نے قرآن کو قائد بنایا قرآن یہ بات کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے آئیڈیل امام نہیں ہے، تمہارے لیے آئیڈیل فقیہ نہیں ہے، تمہارے لیے آئیڈیل مفتی نہیں ہے، تمہارے لیے آئیڈیل جو ہے کائنات کا امام ہے، امام الانبیاء ہے۔ جس نے قرآن کو آئیڈیل بنا لیا اس کے لیے قرآن نے بتا دیا کہ تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن یہ کہتا ہے، قائد کا معنی سمجھ آیا آپ کو؟ قائد کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا، جس کی رہنمائی کے مطابق بندہ زندگی گزارے قائد ہے، جس کی ہدایات پر چل کر قرآن کو کیا بنانا ہے؟ قائد۔ بولو سارے، قرآن کو کی بنانا ہے؟ قائد بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ اور قائد کسے کہتے ہیں؟ جو رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور جو بندہ قرآن کو قائد بنائے گا قرآن اس کو کہاں لے کر جائے گا؟ الل جنہ، جنت تک پہنچائے گا۔ وہاں سے پہلے اس کا کوئی سٹاپ نہیں ہے، سیدھا جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور جس نے اس کو اپنا قائد بنایا یہ قرآن اس کو کہتا ہے تمہارے لیے آئیڈل نمونہ پیارے نبی ہے، امام الانبیاء ہے، احمد مصطفیٰ ہے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی امام نہیں ہے، کوئی فقیہ نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے تم نے دیکھنا ہے اللہ کے نبی نے یہ کام کیسے کیا ہے، خوشی کا کام ہے، تم نے دیکھنا نبی کی خوشی کیسی ہے، غمی کا موقع ہے، جنازے کا موقع ہے، تم نے دیکھنا اللہ کے نبی کا جنازہ کیسا ہے، مرنے کے بعد کے جو مسائل ہے کہ تیسرے دن جو کام کرتے ہیں، 7ویں دن جو کرتے ہیں، 10ویں دن جو کرتے ہیں، 40ویں دن جو کرتے ہیں، دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے تم قائد اپنے نبی کو بناؤ۔ جو اپنے نبی کو قائد بناتا ہے پھر ان تمام چیزوں کو وہ چھوڑتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیے۔ حضرات قائد کا مطلب کیا ہے؟ جس بندے نے قرآن کو اپنا قائد بنایا یہ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ
فانتہوا واتقوا اللہ، جو تمہیں اللہ کا رسول دے اس کو لے لو، جس سے تمہیں منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ آج کتنی چیزیں ہیں جو اللہ کا نبی ہمیں دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے احفظ الشوارب واحفظ اللحیٰ، کہ تم جو ہے داڑھی کو معاف کر دو، مونچھوں کو صاف کرو، لیکن ہم اللہ کے نبی کی دی ہوئی بات پر عمل نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، المسبل المنان والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب۔ تین بندے ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جس کی شلوار، جس کا جو ہے کپڑا، جس کی جو ہے چادر جو ہے ٹخنوں سے نیچے رہنے والی، یہ اپنے نبی کا، ہمارے پیارے نبی کا ارشاد ہے، ہمیں دے رہے ہیں لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا ہے گانا اور موسیقی نہیں تم نے سننے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اگر کوئی ایسا موقع آتا، اللہ کے نبی اپنی کانوں کے اندر جو ہے انگلیاں ٹھونس لیتے، جب تک آواز بند نہ ہوتی اللہ کے نبی اپنی کانوں سے انگلیاں نہیں نکالتے۔ آج ہم کہتے ہیں محب رسول ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی جو دیتا ہے ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ جس نے قرآن کو قائد بنایا ہے، قرآن تو کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو تمہیں اللہ کا نبی دے، معاشرہ تمہیں کہتا ہے یہ تو پانی لگانے چلا ہے، اس نے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگ مذاق کرتے ہیں، جو داڑھی رکھتا ہے لوگ اس کو مذاق کرتے ہیں، برادری والے مذاق کرتے ہیں۔ چھوڑو سب کی باتیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو اللہ کا نبی دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ حضرات، جس نے قرآن کو اپنا قائد بنایا ہے، قرآن دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ رب العزت جو ہے قسم اٹھا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، تقوی والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی نیکی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اختلاف ہو جائے، اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بھائیوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اماموں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، علماء کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن قرآن جس نے قرآن کو قائد بنایا ہے، قرآن کو لیڈر مانا ہے، قرآن کو رہنما بنایا ہے، قرآن نے قاعدہ اور کلیہ بتا دیا ہے جب بھی اختلاف ہو، جب بھی کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو، دو امام ہے، ایک امام یوں کہتا ہے ہاتھ نیچے باندھنے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہاتھ اوپر باندھنے ہیں، ایک کہتا ہے آمین اونچی کہنی ہے، دوسرا کہتا ہے آمین اونچی نہیں کہنی۔ اب اختلاف پڑ چکا ہے، جس نے قرآن کو قائد مانا ہے، قرآن نے یہ قاعدہ کلیہ بتا دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم نے فیصلہ کروانا ہے، آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراؤ، آؤ قاضی نبی کو مانو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ جو اللہ کا نبی کا فیصلہ ہو اس فیصلے کو مان لو۔ جس نے پیغمبر کا فیصلہ مان لیا اس نے قرآن کو قائد مان لیا۔ یہ نہ دیکھو یہاں تعداد بڑی ہے، امام بڑا اعلیٰ ہے، اس کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، اس کی شان بڑی اعلیٰ ہے، رب کبریا کی قسم جو قرآن کو قائد مانتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، جب نبی کی بات آ جائے پھر نبی کے مقابلے میں کسی کی بات کو وہ قبول کرتا نہیں قبول کرتا، کیونکہ اس نے قرآن کو اپنا قائد بنا دیا ہے۔ حضرات، جو قرآن کو اپنا قائد بناتا ہے، میری مائیں اور بہنیں بھی میری بات کو سن رہے ہیں، قرآن کو اگر تم نے قائد بنایا ہے، قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب گھر سے باہر نکلنا ہے تو پھر اپنی چادریں لے کر، پھر پردہ کر کے، پھر برقع پہن کر گھر سے باہر نکلا کرو۔ اور میری ماں اور بہنوں، بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، اگر تم نے بھی قرآن کو قائد مانا ہے، اگر آج تک نہیں مانا، رب پچھلے گناہ معاف کر دے گا، آج ہی سے قرآن کو قائد مان لو۔ اس قرآن کی محفل کے سجانے کا مقصد پورا ہو جائے، جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہے، شادی پہ جانا ہے، ہمسایوں کے گھر جانا ہے، برادری والوں کے پاس جانا ہے، رشتہ داروں کے پاس جانا ہے، برقع پہن کر جاؤ، پردہ کر کے جاؤ، اپنے آپ کو چھپا کر جاؤ، یہ رب کے قرآن نے اعلان فرمایا ہے۔ اور اگر تم قرآن کو قائد مانتی ہو تو پھر یہ قرآن کا اعلان ہے
ہے نوجوانوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور تم چوکوں کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کی عورتوں کی طرف دیکھنے والوں، لڑکیوں کی طرف دیکھنے والوں، تم جو ہے بد نظری کرنے والوں، تمہیں رب کا قرآن کہتا ہے جس کو تم نے قائد بنایا ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچا کر کے رکھو، کسی کی طرف نہیں دیکھنا، کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا، کسی عورت کی طرف نہیں دیکھنا، کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھنا۔ اگر ہم نے قرآن کو قائد بنایا ہے پھر یہ قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے، یہ نصیحت کرتا ہے، یہ سبق دیتا ہے۔ گلی کے اندر ہم کھڑے ہیں، چوک کے اندر کھڑے ہیں، راستے کے اندر کھڑے ہیں، اگر کوئی ہماری ماں اور بہن آ رہی ہے اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کو جب قائد مان لیا ہے پھر قرآن کی ماننی پڑے گی۔ جب قرآن کی مانیں گے پھر یہ قرآن جو ہے انسان کو کہاں لے کر جائے گا؟ یہ جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ حضرات یہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے، اگر میں مثالیں دینا شروع کر دوں ایک طویل وقت گزر جائے گا۔ حضرات یہ قرآن جو ہے جس کو قائد جو اس کو مانتا ہے پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ قرآن نے سود کو حرام قرار دیا ہے لیکن آج ہمارا سودی کاروبار چل رہا ہے۔ قرآن نے زنا کو حرام قرار دیا ہے کہ تم زنا کے قریب نہ ہو، ہم نے قرآن کو قائد مانا ہی نہیں۔ زنا کے اڈے چل رہے ہیں، گلیوں کے اندر جو ہے زنا ہو رہا ہے، محلوں کے اندر زنا ہو رہا ہے، ہم نے قرآن کو قائد مانا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے موسیقی کے قریب نہ جاؤ، موسیقی نہیں سننی، گانا بجانا نہیں سننا، لیکن ہماری جو ہے موبائلوں کے اندر جو ہے آج گانا بجانا ہے، آج موسیقی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو برہنہ عورتوں کی طرف جو ہے صرف یہ گلیوں کے اندر ہی نہیں، آج میڈیا کا دور ہے، فیس بک کے اندر آج میرا نوجوان جو ہے رضائی کے اندر جو ہے موبائل لے کر یہ دیکھتا ہے۔ یہ کیا دیکھتا ہے؟ یہ برہنہ عورتیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ لوگوں کی لڑکیاں جو ہے ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ قرآن کو پھر کیا قائد مانا ہے؟ قرآن کو قائد ماننے کا مطلب یہ ہے جو قرآن کہتا ہے اسی طرح کرتے جاؤ، جن چیزوں سے قرآن روکتا ہے ان چیزوں سے رکتے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، اب جھوٹ چھوڑ دو پھر تم جنت کے اندر جاؤ گے۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی تو پھر کیا ہے؟ قرآن کی مانو گے پھر قرآن کو قائد مان لیا ہے، اگر نہیں مانی تو اس کا مطلب قرآن کو قائد نہیں مانا۔ حضرات آئیے بہت سی مثالیں ہیں۔ المختصر قرآن کو قائد ماننے کا مطلب یہ ہے جو قرآن حکم دیتا ہے قرآن کا حکم مانتے جاؤ۔ یہ قرآن تم سے وعدہ کرتا ہے کہ قاعدہ جو بندہ جو ہے اس کو قائد اور لیڈر مانتا ہے، اللہ رب العزت کا قرآن یہ کہتا ہے قیامت والے دن اس کو جنت کا میں داخلہ عطا کرا چھوڑ۔ قرآن کو قائد ماننے کے لیے تیار ہو؟ قرآن کو قائد ماننے کے لیے تیار ہو؟ قائد ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر حکم ہے غور کرو، فکر کرو، قرآن کیا کہتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دو۔ حضرات قرآن پاک جو ہے یہ بڑی عظیم عظمت والی شان ہے۔ آئیے آخری باتوں کی طرف میں جو جاننا چاہتا ہوں آپ میری طرف توجہ کیجئے، توجہ کیجئے۔ قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے، آج جو ہے ہم قرآن کو وقت نہیں دے رہے۔ آج ہمارے شیڈول کے اندر جو ہے کھیتی باڑی کرنے کا وقت موجود ہے، آج ہماری ڈائری کے اندر جو ہے دفتر جانے کا وقت لکھا ہوا ہے، آج ہماری جو ہے شیڈول کے اندر جو ہے ہمارے گھر کے اندر جو ہے آنے جانے کا وقت موجود ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے کا وقت موجود نہیں۔ آج جتنی پریشانیاں ہیں، غم ہے، دکھ ہے، مصیبتیں ہیں، رنج ہے، جتنے بھی علام ہے، رب کعبہ کی قسم جس کی بہت زیادہ اس کی وجوہات ہے، ان وجوہات میں سے سب سے بڑی ایک وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے قرآن کو وقت دینا چھوڑ دیا، قرآن کو ٹائم دینا چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ قرآن جو ہے یہ ایسا حقیقی دوست ہے کہ جس نے ہم سے بے وفائی نہیں کرنی، اگر ہم اس سے بے وفائی کریں گے تو پھر یہ جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ حضرات یہ قرآن جو ہے اس کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو دور چل رہا ہے انگریز اس بات پر جو ہے انہوں نے تحقیق کر لی ہے، وہ کہتے ہیں، یورپ والے کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں جو ہے ان کو دین سے دور کرنا ہے پھر ان سے قرآن کو چھین لیا جائے، پھر قرآن سے ان کا تعلق توڑ دیا جائے، پھر ان کے گھروں سے جو ہے قرآن جو ہے اٹھا لیا جائے۔ کیا مطلب جو ہے یہ قرآن کو نہ پڑھے، قرآن کو پھر یہ وقت نہ دے۔ آج یہی بات ہے کہ آج ہر گھر کے اندر جو ہے موبائل موجود ہے، ٹیلی ویژن جو ہے آج موبائل کا جو گند ہے، فیس بک، واٹس ایپ جو ہے، یوٹیوب جو ہر بچہ چلا رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ اور پہلا دور ہوتا تھا گھروں کے اندر فجر کے بعد جو ہے قرآن کی تلاوت ہوتی، بزرگ کہا کرتے تھے یاسین پڑھ لو، بزرگ کہا کرتے تھے پہلے قرآن کی تلاوت کرو پھر ناشتہ ملے گا۔ لیکن آج کیسا دور آ چکا ہے، صبح قوالی تو سنتے ہیں، گانا تو سنتے ہیں، موسیقی تو سنتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت
بات کو نہیں سنتے۔ حضرات آئیے قرآن کو وقت دیجئے۔ صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث ہے، امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، یہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، لمبی حدیث ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ یہ طویل حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی اس عورت کے ساتھ میری شادی آپ کر دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرے پاس کوئی حق مہر کے لیے چیز ہے؟ کہنے لگا حق مہر کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تیری اس کے ساتھ شادی کیسے ہو؟ التمس ولو خاتما من حدید، جا کر جو ہے سونے کی انگوٹھی نہیں، لوہے کی انگوٹھی لے آ، چاندی کی نہیں ہے، سونے کی نہیں ہے، چل گھر کے اندر جا تلاش کر، کسی کونے کے اندر جو ہے تجھے لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے، چل اس کو تلاش کر کے لے آ، پھر اس کو بیچ کر جو ہے اس کے پیسے جو حق مہر کے اندر تو ادا کر لینا۔ اب یہ شخص جاتا ہے، مدینہ کا رہنے والا ہے، یہ بھی ایک انسان ہے، جاتا ہے اور جا کر گھر کے اندر دیکھتا ہے، گھر کے اندر جو ہے نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہیرے ہے، نہ جواہرات ہے، اور یہ تو دور کی بات ہے، گھر کے اندر لوہے کی انگوٹھی نہیں ملی، لوہے کا کوئی ٹکڑا بھی گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرات یہ کیسا شخص ہے، یہ کیسا شخص ہے کہ جس کے گھر کے اندر ایک لوہے کی انگوٹھی بھی موجود نہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم نے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، کھانے کے لیے پھل دیے ہیں، فروٹ دیے ہیں، میوجات دیے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں موٹر سائیکلیں دی ہے، گاڑیاں عطا کی ہے، سائیکلیں عطا کی ہے، اور ہم نے کھیتی باڑی کے لیے زمینیں عطا کی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس دور کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے لوگوں کو کم چیزیں دی، لیکن تقوی تھا، نیکی تھی، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی جی میں گھر کے اندر گیا ہوں، گھر سے کوئی چیز نہیں ملی، کوئی لوہے کی انگوٹھی نہیں ملی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا ہے اور کہنے لگا اللہ کے نبی ایک یہ چادر ہے، اس چادر کو حق مہر کے اندر دے دیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں او میرے یار یہ چادر کیا کرے گی؟ یہ چادر اگر تو لے گا تو اس کے اوپر نہیں آئے گی، اگر وہ لے گی تیرے اوپر نہیں آئے گی، یہ ایک چادر کیا کرے گی؟ اب یہ بیٹھ چکا ہے اللہ کے نبی کی محفل کے اندر، مجلس کے اندر بیٹھا ہے اور کچھ بھی نہیں تھا، ابھی جانے لگا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جا، یا تجھے کوئی قرآن یاد ہے، قرآن کی صورتیں یاد ہے؟ کہتا ہے سورۃ قضا، سورۃ قضا، سورۃ قضا، مجھے فلاں صورت بھی یاد ہے، مجھے فلاں صورت بھی یاد ہے، مجھے قرآن کا فلاں حصہ بھی یاد ہے، مجھے قرآن کی فلاں صورت بھی یاد ہے۔ حضرات اس حدیث کو جو سنانے کا مقصد ہے، جو سبق ہے، جو درس اور نصیحت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے کہا کہ گھر کے اندر جا کر تلاشی لے کر گھر میں سے کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آ، لیکن نہیں ملی، اس کی زندگی کو دیکھیے، آخر وہ بھی بندہ ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مدینہ کا رہنے والا ہے، اس کی بھی خواہشات ہے، لیکن اس نے دنیا کے لیے اتنا بھی نہیں کمایا کہ گھر کے اندر جو ہے لوہے کی انگوٹھی ہی کما کر رکھ دے۔ گھر کے اندر لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، لیکن جب میرے نبی نے قرآن کے بارے میں پوچھا قرآن کتنا یاد ہے، کہتا ہے سورۃ قضا، سورۃ قضا، سورۃ قضا، مجھے فلاں سورت بھی یاد ہے، فلاں سورت بھی یاد ہے، قرآن کا فلاں حصہ بھی یاد ہے۔ یہاں سے بتانے کا مقصد یہ ہے آج کے دور کے اندر اگر کوئی ایسا بندہ ہو، ہم اس کو کہتے ہیں یہ تو نکما بندہ ہے، دنیا کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس نے تو دنیا بنائی نہیں۔ رب کبریا کی قسم یہی فرق میرے اور ان کے اندر ہے، یہی فرق جو ہے ہمارے اور ان کے اندر ہے۔ انہوں نے قرآن کو وقت دیا ہے، انہوں نے قرآن کو ٹائم دیا ہے، انہوں نے دنیا کو ٹائم نہیں دیا، اتنا ٹائم بھی نہیں دیا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی کما سکے، اتنا وقت بھی نہیں دیا کہ لوہا کما سکے۔ لیکن آج ہمارے پاس جو ہے بینک ہے، بیلنس ہے، درم ہے، دینار ہے، مال و متاع ہے، دنیا کی عرائش ہے، دنیا کا مال و متاع ہے، اور رب کبریا کی قسم آج قرآن سے تم دور ہو چکے ہو۔ یہ دنیا عارضی ہے، جس دنیا کے اندر ہم نے چند دن رہنا ہے۔ رب کبریا نے تو اس دنیا کے بارے میں فرمایا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض، اور اس دنیا کی زندگی کی مثال آسمان کے پانی کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ آسمان سے جو بارش کا پانی برستا ہے، میری اور آپ کی زندگی کی مثال رب نے اس کے ساتھ دی ہے۔ کیا مطلب؟ آسمان کے پانی کے ساتھ مثال کیوں دی ہے؟ کنویں کے پانی کے ساتھ مثال
کیوں نہیں دی؟ مٹکے کے پانی کے ساتھ مثال کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے مٹکے کا پانی، کنویں کا پانی جو ہے انسان کے قبضے کے اندر ہوتا ہے، کنٹرول کے اندر ہوتا ہے۔ آسمان کا پانی جو ہے، بارش کا جو پانی ہے، وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ رب یہ بتانا چاہتے ہیں، وہ خان کے موڑ کے اندر محفل سجانے والوں، قرآن کی محفل کے اندر آنے والوں، قرآن کا درس سننے والوں، جس طرح آسمان کا پانی جو ہے وہ تمہارے کنٹرول کے اندر نہیں، تمہارے قبضے کے اندر نہیں، اسی طرح تمہاری زندگی بھی تمہارے قبضے کے اندر نہیں ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس زندگی کو دین کے نام پر لگا لو۔ جس طرح آسمان کا پانی جو ہے کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی بارش کم ہوتی ہے، کبھی بارش زیادہ ہوتی ہے، یہی مثال میری اور آپ کی زندگی ہے۔ کبھی زندگی کسی کی جو ہے 10 سال کی عمر میں ختم ہوتی ہے، کسی کی 30 سال کی عمر میں ختم ہوتی ہے، کسی کی 70 سال کی عمر میں ختم ہوتی ہے۔ رب یہ بتانا چاہتا ہے تمہاری زندگی کی مثال آسمان کے پانی کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ وہ آسمان کا پانی، بارش کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح تم میں سے کوئی جو ہے جلدی میرے پاس آتا ہے، کوئی بڑھاپے میں آتا ہے، کوئی جوانی میں آتا ہے، کوئی بچپن میں آتا ہے۔ اس زندگی پر کوئی بھروسہ نہ کرو، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو۔ جس طرح قرآن پاک کی جس طرح جو ہے میری اور آپ کی زندگی کی مثال آسمان کے پانی کے ساتھ دی ہے، کیا مطلب؟ اس کا کوئی وقت نہیں ہے، صبح بھی بارش ہو سکتی ہے، دوپہر کو بھی بارش ہو سکتی ہے، شام کو بھی بارش ہو سکتی ہے۔ رب یہی بتانا چاہتے ہیں، اور تمہاری زندگی کا چراغ جو ہے صبح بھی بجھ سکتا ہے، دوپہر کو بھی بجھ سکتا ہے، شام کو بھی بجھ سکتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا ہمیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب صبح ہو جائے پھر شام ہونے کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو جائے پھر صبح ہونے کا انتظار نہ کرو۔ فلا یغرنکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی تمہیں جو ہے کہیں دھوکے کے اندر نہ ڈال دے۔ رب کبریا کی قسم، آج دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے کے اندر ڈال دیا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت نے، دنیا کی آرائش نے، دنیا کے مال و متاع نے، دنیا کے بینک اور بیلنس نے، آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ اگر آج میں آپ سے ابھی پوچھوں کس کس نے آج قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کی قسم کہتا ہوں چند ایک کے سوا جو ہے اکثریت یہ ہوگی جنہوں نے قرآن کو رمضان کے بعد ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارا قرآن سے تعلق نہیں، ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ لگائی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی ام لو قلبک غنًا، او ابن آدم، او آدم کے بندے، تجھے پتا نہیں میں نے تجھے کس لیے بھیجا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ تو قرآن سے دور ہو چکا، نماز سے دور ہو چکا، ذکر سے دور ہو چکا، تلاوت سے دور ہو چکا، اور تو سب کچھ چھوڑ کر جو ہے دنیا کے پیچھے لگ چکا ہے۔ تجھے پتا نہیں اگر یہ بات ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا، تجھے دنیا کے کاموں کے اندر اتنا مصروف کر دوں گا پھر تیرے لیے نکلنے کا راستہ نہیں نکلے گا۔ پھر جو ہے پھر تیرے لیے کوئی بھی مصروفیت، ایسی مصروفیت تجھے پھنسا دوں گا ایسے کاموں کے اندر کہ صبح بھی کام، دوپہر بھی کام، شام بھی کام۔ پھر یہی کہتا ہے قاری صاحب نماز کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، تلاوت کے لیے ٹائم نہیں نکلتا۔ حضرات اس دنیا کے اندر جتنا ہم نے رہنا ہے، 60 سال رہنا ہے، 70 سال رہنا ہے، جتنا اس زندگی کے اندر رہنا ہے، اس زندگی کو اتنا ہی وقت دو، اور جتنا آخرت کے اندر رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے وقت اتنا دو۔ یہی اصل چیز ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ اور دنیا کی زندگی جو ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ یہاں پر زیادہ سے زیادہ کتنے سال ہم نے رہنا ہے؟ کتنے سال رہنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، اور اس کے لیے کتنا وقت ہے؟ 24 گھنٹے، صبح کو ڈیوٹی، دوپہر کو ڈیوٹی، شام کو ڈیوٹی، وقت ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ آخرت کے اندر جو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے۔ آج ہم اپنی اولادوں کو دیکھ لیں، اللہ کی قسم اولاد جو ہے ہمارا وہی بچے جو ہے سکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور سکول کی تعلیم کے لیے 6 گھنٹے سکول میں پڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، پھر ماں کہتی ہے کہ بیٹا جلدی کرو جلدی کرو، ٹیوشن کا ٹائم ہو رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری اتنی فیس ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ ٹیوشن چلا جاتا ہے، اور بچہ 6 گھنٹے پہلے انگلش پڑھ کے آیا ہے، پھر ٹیوشن چلا گیا ہے۔ اب قرآن کے لیے کتنا وقت ہے؟ صرف 10 اور 15 منٹ قرآن کے لیے وقت، وہ بھی جب قاری صاحب کے پاس آنا ہے، نیند آ رہی ہے، سگنل ہی پورے نہیں آتے، اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، اور کہتا
کہتا ہے کہ جلدی کرو قاری صاحب، میرا جو ہے سکول کا ٹائم ہو رہا ہے۔ حضرات یہ ہمارے بچوں کی حالت اور کیفیت ہے۔ اگر ہم اپنی حالت کو دیکھیں، صبح ہوتے ہی ہم کام کرتے ہیں، پھر جو آتے ہیں کھانا کھایا پھر کام جو ہے، پھر کام، یہ کام کام کام، اور دنیا کے اندر اتنا لگے ہوئے ہیں، اتنا مگن ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ قرآن کو وقت دو۔ اب یہ صحابی رسول جو ہے اس کی زندگی میں اتنا وقت نہیں کہ اس نے جو ہے لوہا نہیں کما سکا، لیکن قرآن کو وقت دیا ہے۔ قرآن کو وقت دینے کی وجہ سے اللہ عزت عطا کرتے ہیں، شان عطا کرتے ہیں، رفعت اور بلندی عطا کرتے ہیں۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، اور کل قیامت کا دن اللہ رب العزت ان بچوں کو جو ہے ایسا لباس پہنائیں گے، ایسا لباس پہنائیں گے اور عزت والا تاج پہنائیں گے۔ اور پھر یہ بچے جو ہے ان کو اللہ رب العزت نے یہ پروٹوکول دینا ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، ان کے والدین کو اللہ 2 حلے پہنائیں گے، 2 ایسے لباس پہنائیں گے، لوگ کہیں گے یہ کون ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، کہا جائے گا اور یہ خود پوچھیں گے والدین کہ ہمیں یہ کس وجہ سے عزت اور شان ملی ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ قرآن کو پڑھانے کی وجہ سے تم نے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھایا تھا، اس لیے اصل عزت، اصل شان، اصل رفعت اور بلندی قرآن والوں کی ہے۔ دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی وقت نکالو قرآن کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ صبح کے وقت آپ آ کر مسجد کے اندر زیادہ نہیں میں آپ کو کہتا، 1 پارہ، آدھا پارہ نہیں کہتا، صرف 2 آیتیں، جس طرح اس محفل کے اندر آج کے ہمارے پروگرام کے ایک بچے نے قرآن ترجمے کے ساتھ شیخ صاحب سے پڑھا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں کسی نماز کے بعد وقت لے کر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو سمجھے یہ قرآن کس لیے آیا ہے۔ آج اگر خط آتا ہے کسی کا انگلش کے اندر، وہ کبھی کدھر جاتا ہے، میرے بھائی کا، میری بہن کا، میرے والد کا خط آیا ہے، مجھے اس کا ترجمہ کر کے دو۔ یہ قرآن اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے اور اس کے ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین وثلاث خیر لہ من ثلاث واربع خیر لہ من اربع ومن اعدادہن من الابل۔ جو بندہ صبح کے وقت آ کر مسجد کے اندر قرآن کی 2 آیات، کتنی؟ سارے بولو ذرا، 12 لے بھی بولو، کنی آیتاں؟ 2 سپارے نہیں، کنی آیتاں؟ 2 آیتاں سکھ دے، پڑھ دے، ترجمے دے نال انہوں سمجھ لیندے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ 2 موٹی تازی لمبی کوہان والی، بڑی کوہان والی اونٹنیاں، انج سمجھو کہ ایک طرف اس دور دی گل کرنے، روزانہ نا بہترین گاڑی پجارو یا جنہوں تسی بہتری سمجھو، ایک بندہ روزانہ 0 میٹر لیا کے اپنے گھر چ کھڑی کر دے، تے دوسرا بندہ قرآن دیاں 2 آیتاں، کنیاں؟ 2 آیتاں آ کے قاری صاحب کو پڑھ لے۔ اللہ دے نبی سے فرماندے نے کہ اے بندہ 2 آیتاں پڑھن والا اس بندے نالوں افضل ہے، بہتر ہے کہ جنہیں قرآن دیاں 2 آیتاں پڑھ لے۔ یعنی دنیا دا مال دی کوئی اہمیت نہیں۔ کیا وعدہ کر دو انشاءاللہ قرآن دیاں کم از کم 2 آیتاں ترجمے تفسیر نہ پڑھو گے؟ اللہ رب العزت تارا سارے دا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور آج دی محفل سجان والے جنہیں نوجوان بزرگ نے، اللہ انہاں دی محنتاں کوششاں کافشاں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت صدقہ جاریہ بنائے، اور شیخ طارق صاحب دی اللہ رب العزت محنت کوشش کاوش نو قبول کر کے اللہ اس چراغ نو اور زیادہ اللہ روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔